السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ میرا نام بنت خالد ہے۔ آج جس موضوع پر ہمیں بات کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے دل توڑنا۔ سب سے پہلے تو اس کا پہلا والا جو جز ہے یعنی کہ دل، اس کی بات کر لیتے ہیں۔ تو دل کیا ہے؟ سائنٹیفکلی اگر دیکھا جائے تو دل کا کام ہے تمام جسم کے جو حصے ہیں ان کو بلڈ سپلائی کرنا، پمپ کرنا، یعنی کہ ان کی زندگی کا انحصار اس خون پر ہے جو دل پمپ کرتا ہے۔ اب اس سے تو کوئی خاص چیز اخذ نہیں کی جا سکتی، اس سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ دل اس کے علاوہ بھی کوئی حیثیت رکھتا ہے ہماری زندگی میں۔ تو اس کی مزید حیثیت کو واضح کرنے کے لیے ہمارے پاس اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کے ہاں دل سوچنے، سمجھنے، محسوس کرنے اور سب سے بڑھ کر ارادوں کی جو افزائش ہے اس کی آماج گاہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ جو یہ الہام ہوتا ہے نا، ہر نفس کا جو فجور ہے، جو اس کی برائی ہے اور جو اس کا تقویٰ ہے، اس کے اندر الہام کر دیا گیا ہے۔ تو یہ الہام یہ دل ہی میں ہوتا ہے۔ دل ہی نیکی کے ہر جذبے اور برائی کے ہر جذبے کا جو ہے وہ آماج گاہ ہے کہ وہیں سے شروعات ہوتی ہے۔ اور حدیث پھر ہمیں اس کو کس طرح ایلیبریٹ کرتی ہے، کس طرح اس پہ روشنی ڈالتی ہے کہ دل کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم میں ایک لوتھڑا ہے، جسم میں ایک لوتھڑا ہے کہ اگر وہ درست رہے تو پورا جسم درست رہتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے یعنی اس میں فساد آ جائے، فاسد ہو جائے، تو وہ جو ہے پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا الا وہی القلب، خبردار کہ وہ دل ہے۔ تو یہ جو دل ہے نا، یہی انسان کی اللہ تعالیٰ کے ہاں خوش بختی اور بدبختی کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دوسرے حصے کی بات کریں تو دل توڑنا کبھی کبھی گناہ ہوتا ہے، یا پھر ہمارے ہاں اکثر بھی گناہ ہو سکتا ہے، اور کبھی کبھی یہ باعث ثواب ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ دل توڑنا گناہ کب ہوتا ہے، جیسے ہمارے اور کیسے ہوتا ہے۔ کچھ ہمارے رویے ہوتے ہیں، کچھ باتیں، تانے، تشنے ہوتے ہیں جو ہم ایک دوسرے کو پاس آؤٹ کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو دے رہے ہوتے ہیں اور ہم اس کو بادر ہی نہیں کر رہے ہوتے، ہمیں اس کی پرواہ ہی نہیں ہوتی، حالانکہ ان چیزوں سے دل ٹوٹ جاتے ہیں۔ دل ٹوٹنے کے بعد بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، اور پھر سو آن اور بھی بہت سے رذائل، اخلاق رذیلہ جو ہیں نا، وہ اس کے اندر ایڈ ہوتے چلے جاتے ہیں، جمع ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو شروعات رویوں سے ہوتی ہے، جیسے اگر کوئی مہمان آپ کے گھر ملنے آئے یا آپ کسی سے ملنے چلے جائیں، اور آپ اپنی زندگی میں بے شک مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، اور آپ کسی کو بتانا بھی نہیں چاہتے کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، اور آپ اپنی اس تکلیف کو اپنے چہرے پہ لے آتے ہیں اور آپ مسکراہٹ ہی نہیں دے پاتے، آپ اس کو احساس کرواتے ہیں کہ مجھے تمہارے آنے کی کوئی خوشی نہیں ہوئی، تو ان کا دل بجھ جاتا ہے، دل ٹوٹ جاتے ہیں۔ حالانکہ آپ نے بہترین بات کی ہو، آپ نے کہا ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ، لیکن آپ کا چہرہ آپ کے الفاظ کا ساتھ ہی نہ دے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے اسی لیے تو فرمایا ہے کہ مسکرانا صدقہ ہے۔
نیک بات کہنا صدقہ ہے، ہر نیکی صدقہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہ صدقے کی ترغیب دی ہے نا ہمیں، تو ہمارے دل میں کشادگی پیدا کرنے کے لیے دی ہے، کیونکہ یہ مشکل ہو جاتا ہے جب آپ کے مشکل حالات چل رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد باتیں ہوتی ہیں، تانے ہوتے ہیں، جیسے باتیں ایسے ہو جاتی ہیں، یا تو آپ سلام کرتے ہی نہیں ہیں، رواج ختم ہوتا چلا جا رہا ہے معاشرے میں سلام کرنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ اس کے بعد سلام اگر کسی نے کر لیا ہے تو ہم نے جواب نہیں دینا۔ تو یہ جو جواب نہ دینا ہوتا ہے، یہ احساس کرواتا ہے انسان کو کہ اگلا بندہ بالکل بھی آپ سے راضی نہیں ہے، وہ آپ کے سلام کا جواب دینے تک کا روادار نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر انسان یہ سوچے کہ اللہ کی رضا اور اللہ کے نبی کی حدیث پر عمل پیرا ہونے کے لیے اپنے دکھ، اپنے غم، ہر چیز کو بھلا کر انسان اچھے طریقے سے مل لے گا، تو اس کو آخرت میں اللہ تعالیٰ اجر دے گا، اور آخرت ہی ہر مومن یا مومنہ کا مین گول ہونا چاہیے۔ اس کو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، اور اگر پرواہ ہونی بھی چاہیے تو اس حد تک کہ اس کی آخرت سنور جائے۔ پھر بات آ جاتی ہے دل توڑنا ثواب کب ہوتا ہے۔ دل توڑنے کا ثواب بھی ہوتا ہے تو حرام تعلقات کی طرف اگر آپ کو بلایا جائے، یا آپ جا رہے ہوں، یا آپ کے دل کے اندر وہ برائی جنم لے رہی ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ ہمارے دوست، ہماری جو کمپنی ہے وہ بہت زیادہ ڈیفائن کرتی ہے کہ ہم نے کون سے رستے پہ جانا ہے۔ اگر آپ نیک لوگوں کا رویہ اختیار کریں گے، اگر نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے، رویے اختیار کریں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ بدل رہے ہیں۔ آپ کے اندر اگر برائی کی خواہش پیدا بھی ہوتی ہے تو وہ آپ کو سمجھاتے ہیں، وہ آپ کو لے کر چلتے ہیں کہ نہیں یہ گناہ ہے۔ پھر حرام چیزوں میں آ جاتا ہے کہ ایک دن کے لیے صحیح مووی ڈرامہ، لیکن آپ ایک دن کے لیے اپنی اتنی زیادہ جو آپ نے ریاضتیں کی ہوتی ہیں، جو آپ نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کوششیں کی ہوتی ہیں، آپ ایک دن کے لیے اپنا ایمان خراب کر دیں گے، صرف اس لیے کہ ہمارے دوست چاہ رہے ہیں، صرف اس لیے کہ ہم جن کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں وہ لوگ اس چیز پہ مصر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی، یعنی اللہ تعالیٰ کو نگاہیں پا نہیں سکتی، لیکن وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ تو اپنی نگاہوں کو پاک رکھیے، کیونکہ شاعر نے کہا نظر ہے پاک تیری تو دل ہے پاک تیرا، نظر ہے پاک تیری تو دل ہے پاک تیرا، کہ حق نے دل کو کیا ہے نظر کا پیرو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کی نظروں کو پاک رکھے اور ہمیں ہدایت کی توفیق دے۔ حرام اشیاء کا کھانا یعنی سگریٹ، شراب اور بری چیزیں جن کا اپنانا انسان کو خراب کر دیتا ہے، تو اس وقت پہ اگر آپ اپنے ان دوستوں کا، اپنے ان رشتوں کا دل توڑ دیتے ہیں، اب کوئی فیمیل ہے وہ حجاب لیتی ہے تو اس کے گھر والے کہتے ہیں اتار دو یا کچھ اور کر دو، تو کیا وہ ان کا دل رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گی؟ مخلوق کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نا مخلوق کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کی اطاعت آ رہی ہے، مخلوق خوش ہو یا نہ ہو، آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے۔ یہ ایک مومن کا پہلی پریورٹی ہونی چاہیے مومن کی، کہ مومن اللہ تعالیٰ کی رضا کو ہی فوقیت دے۔ اس کے بعد اگر علاج کی بات آ جائے تو زبان کو قابو میں رکھنا۔ اگر آپ حق کا بھی ساتھ دے رہے ہیں نا تو آپ ناانصافی والی بات نہیں کر سکتے، آپ گالم گلوچ پہ نہیں آ سکتے، آپ ایسی چیز اختیار نہیں کر سکتے جو کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے اختیار نہیں کی کسی چیز کو ڈیفائن کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ علاج یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنی زبان کھولنے لگے تو آپ کو یاد رہے
کہ زیادہ سے زیادہ جو لوگ جہنم میں بھیجے جائیں گے وہ اس زبان کے اعمال کی وجہ سے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ اور بے عمل عالم جو ہے وہ سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے اور ہم سے راضی ہو جائے، اور جب ہم اس کے پاس پہنچے تو وہ ہمیں خود سے بھی راضی کر دے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔